وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بنو گے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ. کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی کروں؟ جب تم اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ. تم آپس میں سلام کو عام کرو. اس حدیث شریف میں ہمیں ایک نہایت ہی اہم بات کی ترغیب دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جائیں، اور ہم حقیقی ایمان والے اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں. سلام کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. سلام اسلام کا شعار ہے. ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو سلام کر کے اس سے دلی محبت کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح جس کو سلام کیا گیا ہے وہ بھی جواب دے کر سلام کرنے والے سے محبت کا اظہار کرتا ہے. سلام صرف اسلام کا شعار ہی نہیں بلکہ اہم دینی اخلاقی فریضہ بھی ہے. اس حدیث سے جہاں ایک طرف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام اہل ایمان کے درمیان محبت بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے، اور آپس میں جب محبت بڑھے گی تو ایمان میں پختگی آئے گی، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا. وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سلام ہر خاص و عام کو کرنا چاہیے. دنیا کے ہر مذہب و ملت میں ہر قوم نے بوقت ملاقات کچھ الفاظ اور طریقے مقرر کیے ہوئے ہیں. چنانچہ ہندو آپس میں ملاقات کے وقت نمستے کہتے ہیں. عیسائی یا انگریزوں کے ہاں وقت کے حساب سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. مثلا صبح میں گڈ مارننگ، شام کو گڈ ایوننگ، اور رات میں گڈ نائٹ کے الفاظ کہے جاتے ہیں. سکھ لوگ جی گرو جی کے الفاظ بولتے ہیں. السلام علیکم میں دین و دنیا کی سلامتی کی دعا ہے، یعنی دنیا میں یا مرتے وقت، قبر میں یا حشر میں، ہر جگہ ہر آفت سے بچے رہو، سلامت رہو. نیز بغیر سلامتی کے زندگی عذاب بن جاتی ہے. سلام نہایت جامع دعائیہ کلمہ ہے کہ یہ کلمہ پیار، محبت اور اکرام کے اظہار کے لیے بہترین لفظ ہے، اور اس کی کئی معنوی خصوصیات ہیں. سلام اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے ہے. اس کلمہ میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ادائے حق کی محبت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تمام آفات اور آلام سے محفوظ رکھے. یہ کلمہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے شفقت، مرحمت اور پیار محبت کا کلمہ بھی ہے، اور بڑوں کے لیے اکرام و تعظیم کا لفظ بھی. سلام کرنے میں پہل کرے، اس لیے سلام میں پہل کرنے سے عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بندوں سے تواضع نہایت محبوب ہے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک شخص نے حاضر ہو کر اس طرح سلام کیا: السلام علیکم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اس کے لیے 10 نیکی ہیں. پھر دوسرا شخص حاضر ہوا اور اس طرح سلام کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اس کے لیے 20 نیکی ہیں. پھر تیسرا شخص حاضر ہوا اور اس طرح سلام کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اس کے لیے 30 نیکی ہیں. ترمذی اور ابو داود شریف. سلام کرنا سنت کفایہ ہے مگر اس کا جواب دینا فرض ہے. سلام کے جواب میں بہتر جواب دینا مستحب ہے اور برابر کا جواب دینا واجب ہے.
اگر جماعت میں سے کسی ایک نے بھی سلام کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اگر پوری جماعت میں سے کسی نے بھی نہ کیا تو سب سنت کے تارک ہوں گے۔ اسی طرح کسی نے اگر سلام کیا، پوری جماعت میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن اگر پوری جماعت میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ سلام کرنے والے کو چاہیے کہ بلند آواز میں سلام کرے تاکہ سامنے والا سن لے، جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ بآواز بلند جواب دے تاکہ سلام کرنے والا سن لے، اور سلام سن کر اس کا فوراً جواب دے۔ بغیر شرعی عذر کے دیر سے سلام کا جواب دینے سے جواب نہ ہوگا اور گناہگار بھی ہوگا۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں، بیوی، بچوں کو سلام کریں، اس سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اور رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ جب خالی گھر جائیں تو السلام علیک ایھا النبی کہیں، جب قبرستان جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہیں۔ جب دو مومن آپس میں ملاقات کریں تو سلام کرنے کے بعد ہاتھ ملانا بھی سنت ہے، مگر مرد سے ملائے اور عورت سے ملائے۔ مرد و عورت کا ہاتھ ملانا یا مصافحہ کرنا گناہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ عورتیں آپس میں جب ملیں تو ان کے درمیان سلام کی وہی احکام ہیں جو کہ مردوں کے آپس میں ملنے کے ہیں۔ جب کوئی شخص رفع حاجت کر رہا ہو اس سے سلام کرنا منع ہے، ایسے ہی جو شخص نماز پڑھ رہا ہو یا غسل کر رہا ہو، برہنہ ہو، اس کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہو، دینی سبق پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو، ان سب حالتوں میں سلام کرنا ممنوع ہے۔ یوں ہی خطبے کے وقت، اذان یا تکبیر کے وقت سلام کرنا منع ہے۔ سلام اسے کیا جائے جو جواب دیتا بھی ہو اور سلام سنتا بھی ہو، جیسے سوتے ہوئے، غائب یا بہرا ہو، اس سے سلام کرنا منع ہے، اور جو سلام تو سنتا ہے مگر جواب نہ دے سکتا ہو، جیسے نماز یا استنجے میں مصروف شخص، اس کو سلام کرنا منع ہے۔ یوں ہی جو سلام سنتا بھی ہے، جواب بھی دے سکتا ہے مگر پھر بھی سلام کا جواب نہیں دیتا، اس سے بھی سلام کرنا منع ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سلام کی یہ تاکید اور فضیلت سنی تو ان کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ آپس میں کثرت سے سلام کرتے، یہاں تک کہ اگر ان کے درمیان ایک دیوار کی اوٹ حائل ہو جاتی تو بھی جب دوبارہ سامنا ہو جاتا تو بلا تکلف سلام کرتے۔ ایسا اس لیے تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نیکیوں کے حریص تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا کہ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اور ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکی، اور وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکی ملتی ہیں۔ اس لیے سلام کے آداب میں سے ہے کہ سلام کی ابتدا کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور ایسا کہنا مستحب ہے۔ لہذا مسلمان شخص کو سلام پھیلانے کا حریص ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے شرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیکی اور ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے اور جنت میں داخلہ کا بھی سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سلام اگرچہ ایک ہی آدمی کو کرے مگر علیکم جمع کی ضمیر استعمال کرے، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، جیسے کرامن کاتبین اور محافظ فرشتے، جمع کا صیغہ استعمال کرنے سے ان فرشتوں کو بھی سلام ہو جاتا ہے۔ سلام کی اہمیت اور اس کے ثمرات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم شعوری طور پر اس سنت مطہرہ کا اپنی زندگی میں خود بھی اہتمام کریں اور اپنے دوستوں، احباب، ماتحتوں، لواحقین کو بھی وقتاً فوقتاً تاکید کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔